اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پانچویں پارے میں سورہ نساء کی یہ آیات مبارکہ ہیں، اور ان سے پہلے صلاۃ خوف کا ذکر مبارک ہے کہ میدان جنگ میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آدھے لوگ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں اور آدھے اپنا اسلحہ اپنے ہتھیار لے کر اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں۔ 2 رکعت ادا ہو جائیں تو وہ سلام پھیر کے چلے جائیں، ان کی نماز ہو گئی۔ باقی دوسرے آپ کی اقتداء، آپ کے اتباع میں کھڑے ہو جائے اور 2 رکعت آپ کے ساتھ ادا کریں۔ تو گویا نماز قصر بھی ہو گئی، صلاۃ خوف 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئیں اور سب کی نماز ادا ہو گئی۔ یہ قاعدہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، یاد رہے کہ یہ بات محاذ جنگ کی ہے، اور اس وقت کی لڑائی دست بدست ہوتی تھی۔ آج تو فوجیں دور دور ہوتی ہیں اور جہازوں سے اور توپ خانے سے اور ان چیزوں سے، جدید اسلحہ سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ 40 60 میل دور مار کرنے والا توپ خانہ ہوتا ہے۔ تو دست بدست جنگ تھی، تلواروں نیزوں کی، اور سامنے سامنے ہوتے تھی فوجیں۔ نماز کا حکم آج بھی یہی ہے کہ میدان کارزار میں صلاۃ کا وقت ہو جائے تو چھوڑی نہیں جائے گی۔ آدھے لوگ امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیں اور دوسرے آ کر شامل ہو جائیں، دوسری 2 رکعت امام کے ساتھ وہ ادا کر لیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی یہ نماز یعنی صلاۃ خوف ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو جس حال میں بھی ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کریم جگہ جگہ پر ذکر الہی کی تلقین کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک تمام مفسرین نے ساری تفسیروں میں اس کی تفصیل دی ہے۔ پھر پتہ نہیں یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز ہی ذکر ہے، تلاوت ہی ذکر ہے،
کون کہتا ہے کہ نماز ذکر نہیں ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، نماز ہی ذکر نہیں ہے۔ تلاوت بھی ذکر ہے، تلاوت ہی ذکر نہیں ہے۔ کوئی کام جو شریعت کے مطابق بندہ کرتا ہے وہ عملاً ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، شریعت احکام الہی کا مجموعہ ہے۔ عملاً کوئی کام جو شریعت کے مطابق خلوص سے کیا جائے وہ عملی ذکر ہے۔ زبانی کوئی بھلی بات کہی جائے وہ لسانی ذکر ہے، چاہے جائے کہ اللہ کی تسبیح کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھلی بات کی جاتی ہے یا اصلاح کی بات کی جاتی ہے یا اچھی بات کی، وہ ذکر ہے، زبانی ذکر ہے۔ پھر باوضو دست بستہ بارگاہ عزتی میں کھڑا ہو کر اللہ کی سکھائی ہوئی دعا، اس کی بارگاہ میں پیش کرنا انتظائی عاجزی، تذلل، خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت اچھا ذکر ہے۔ پھر رکوع، پھر سجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے اپنا دل کی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں جو مسلسل ہو، ہر بات کی حدود قیود ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، نیک عمل جہاد کر رہے ہو، اس سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ شہادتیں نصیب ہو رہی ہیں، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ کفر کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہو، آتش و آن کی بارش ہو رہی ہے، نماز قصر ہو گئی، آدھوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر دوسرے آدھوں نے پڑھی، لیکن جب یہ رکعتیں ختم ہو جائیں اپنے مورچے پہ چلے جاؤ، تلوار بکف ہو، لڑ رہے ہو، چھپ کر گھات لگا کر بیٹھے ہو، کہیں لیٹ کر دشمن کا انتظار کر رہے ہو، یا کوئی لمحہ آرام کا مل گیا ہے، کمر سیدھی کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے سارا کام کرو، لیکن فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر الہی کرتے رہو۔ نماز عبادت کا وقت تھا، عبادت پوری ہو گئی، جہاد کے لیے میدان کارزار میں ہو، اس میں جو فرصت ہے کہیں کھڑے ہو، کہیں بیٹھے ہو، کہیں لیٹے ہو، ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب جنگ ختم ہو جائے، اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو عبادات کو قائم کرو۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے، ایک تو اپنی صلاۃ جو ہے اس کا اہتمام کرے، وقت کا لحاظ رکھے، وضو صحیح طریقے سے کرے، لباس صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، جگہ اچھی ہو، یا مسجد قریب ہے تو مسجد میں پہنچے، باجماعت پڑھے پورے اہتمام سے۔ اور دوسرا مراد اس سے یہ ہوتی ہے قیام صلاۃ سے کہ دوسروں کو بھی اس کا قائل کرے تاکہ یہ قائم ہو۔ اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ اسے پھیلائے بھی، دوسروں کو بھی سکھائے بھی، طریقہ بھی بتائے اور ادا کرنے پہ آمادہ بھی کرے، جہاں تک اس کی بات پہنچتی ہے، بھائیوں کو، بچوں کو، قریبیوں کو، جو اس کی بات سنتے سمجھتے ہیں، کوشش کرے۔ اس لیے کہ یقیناً یہ جو صلاۃ ہے وقت کے ساتھ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اب اس وقت اٹھ کر ہم کہیں جی ہم زور پڑھ لیں تو وہ نہیں ہوگی، وقت پر ادا ہوگی، وقت گزر جائے، تاخیر ہو جائے تو قضا ہوگی، وقت سے پہلے نہ قضا نہ ادا۔
یعنی جب وقت آتا ہے تو فرض ہوتی ہے، تو وقت سے پہلے نہ وہ ادا میں شمار ہوگی نہ قضا میں شمار ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے جو یہ ذکر الہی کا حکم دیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میدان جنگ میں بھی ہو، صلاۃ بھی پوری ادا نہ کر سکتا ہو، قصر، اور وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہو، پھر مورچے میں کھڑا ہے یا کھلے میدان میں تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، بم گر رہے ہیں، تو کون سی تسبیح پڑھ رہا ہوگا؟ اور پھر ہر حال میں قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، یہ ممکن ہی تب ہے کہ اس کا قلب ذاکر، دل کی ہر دھڑکن اللہ کا نام لے رہی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ عظمت حاصل ہے کہ نہ صرف قلب ذاکر ہوتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ سے ان کی ارواح کو عالم امر تک کے مدارج حاصل ہو جاتے تھے، عظیم ترین بلند ترین منازل صرف ایک نظر سے حاصل ہو جاتی۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جلد سے لے کر نہاں خانہ دل تک ان کا ہر ذرہ بدن ذاکر ہو جاتا۔ جدید سائنس کے مطابق انسانی وجود میں اوسطاً 6 کھرب سیل ہیں، پورے وجود میں کم و بیش 6 کھرب سیل ہیں، 6 کھرب ذرات ہیں۔ تو کھال سے نیا خانہ دل تک ذاکر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 کھرب سیل ذاکر ہو جائے، اور سانس لینے میں تو شاید 2-4 لمحے لگتے ہیں، لیکن وہ ہر لمحے میں کئی بار اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب ذاکر ہو جاتے ہیں تو ان سے اللہ اللہ جاری ہو جاتی ہے۔ اور خیال کیجئے کہ کسی وجود کے 6 کھرب سیل ہر لمحے میں کئی بار اللہ کہہ رہے ہوں، اس کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور مطلوب بھی یہی ہے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور یہ ان سے فرمایا جا رہا ہے جو محاذ جنگ پر ہے، جہاد میں مصروف ہے۔ ورنہ تو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صاحب خرد، صاحب دانش، لب کہتے ہیں بہترین دانش کو، بہترین سمجھ کو، شعور کو۔ تو جن میں اچھی دانش ہے، جو صاحب شعور ہیں، صاحب عقل و خرد ہیں، ان کے لیے زمینوں و آسمانوں میں بے شمار عظمت الہی کے دلائل ہیں۔ لیکن وہ باشعور لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم خود آگے تعیین فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ صاحب شعور وہ لوگ ہیں جن کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں جاتا، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انسان 10 اجزاء کا مجموعہ ہے، 5 اجزاء مادی ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور ان چاروں کے ملنے سے نفس تشکیل پاتا ہے۔ اس نفس کی بنیاد بھی یہی چاروں مادے ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 5 مادی اجزاء ہیں۔ اسی طرح 5 لطائف عالم امر کے ہیں جن کے بارے اہل اللہ نے، علماء حق نے، علماء ربانیین نے تو جگہ جگہ لکھا ہے۔ قلب، روح، سری، خفی، اخوا، یہ 5 لطیفے عالم امر سے ہیں۔ یہ روح کی اساس ہے۔ جس طرح بدن کی بنیاد عناصر اربع اور ان کے ساتھ نفس مل جاتا ہے، اسی طرح روح کی بنیاد یہ 5 لطائف ربانی ہیں جو عالم امر سے اس کے ساتھ آئے۔ پھر ان کے ساتھ 6واں لطیفہ نفس شامل کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی ذکر الہی سے آشنا کیا جائے، اور 7واں لطیفہ سلطان الاذکار ہوتا ہی یہ ہے کہ بدن کا ہر ذرہ ذاکر ہو جائے۔ تو گویا کسی کو اگر 7 لطائف نصیب ہو گئے اور اس نے ان پہ مجاہدہ کیا، محنت کی، حلال کھایا، سچ بولا اور اپنا وقت ان پہ لگایا، محنت کی، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابتدائی مناظر کے لیے اور لطائف کے لیے اور مراقبات ثلاثہ کے لیے اور فنا بقا تک کے لیے 16 سال حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر رہا۔ اس وقت مزار آج کی طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے پہلے تو ویسے ہی کچی قبر ہوتی تھی اور اس کے گرد جھاڑیاں اور جنگل سا ہوتا تھا اور بڑے سانپ ہوتے تھے اس میں۔ پھر چنیوٹ کے کوئی تحصیلدار صاحب تھے، چنیوٹ تحصیل میں لگے ہوئے تھے، وہ کے ذکر میں شامل ہوئے تو انہوں نے اس قبر پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا جو آج موجودہ مزار کی صورت، اور اس میں بہت تبدیلیاں اور بہت خوبصورت مزار، مسجد، احاطہ سب کچھ ہے۔ اب تو سنا سڑک بھی وہاں تک پکی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال فرماتے تھے کہ 16 سال میں میرا معمول یہ تھا کہ جب فصل کا وقت آتا تو میں گھر آتا تھا، زمین مزارین کو دی ہوئی تھی، ان سے اپنے حصے کی فصل وصول کرتا، گھر والوں کو اخراجات کے لیے دیتا، اپنا خرچہ ساتھ لے جاتا، کوئی دانے بھوسا بیچ کر جو رقم وصول ہوتی، اور پھر اگلی فصل تک وہیں رہتا۔ فرماتے تھے تہجد کے بعد ذکر کرتے، فجر ہو جاتی، فجر کے بعد ذکر کرتے، اشراق ہو جاتا، اشراق کے وقت ناشتہ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے، کھانا کھا کے پھر ذکر شروع کر لیتے، پھر زہر تک، زہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک چھٹی کرتے، اس میں کھانا پینا شام کا اور وہ، اور مغرب سے پھر عشاء تک۔ یہ مستقل معمول رہا لطائف اور ابتدائی مقامات سیکھنے کا 16 برس۔ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں یا جنہیں اللہ کریم یہ سعادت بخشتا ہے، انہیں مفت ڈھیر نہیں مل جاتی کہ وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑا مجاہدہ، بڑی محنت اور عمریں خرچ ہوتی ہیں، زندگیاں لگتی ہیں۔ آج اگر کوئی برکات کسی کو مل رہی ہیں تو یہ وہ مجاہدہ ہے جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا۔ میں ہوں یا کوئی اور ہے تو ہم تو اس کا ایک درمیانی سبب بن گئے، ہم سے تو وہ مجاہدہ نہیں ہوا، ہم نے تو وہ نہیں کیا،
ان کی محنت کے اثرات و نتائج ہیں جو آگے تقسیم ہو رہے ہیں. لہذا کسی کو اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ پاور ہاؤس کی طاقت ہوتی ہے، درمیان میں تارے ہیں جو آگے لائٹ پہنچاتی رہتی ہیں، اور زیادہ گرم ہو تو پھر جل بھی جاتی ہیں، آگے بھی لائٹیں بجھ جاتی ہیں اور اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہیں. تو اس نظر سے دیکھا جائے تو تمام عبادات حتیٰ کہ جہاد تک بھی محض عظمت الہی کو منوانے کے لیے ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ اور اگر دوسروں سے یا کائنات میں یا انسانیت سے عظمت الہی منوانا چاہتا ہے کوئی، تو پہلے اپنے وجود کو، اپنے دل کو تو فتح کرے، اپنے آپ سے تو منوائے. جس چیز پہ آپ کو خود اعتماد نہیں ہے دوسرے سے اسے منوانا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی بات دنیا کی بھی لے لیں، ایک بات پہ آپ کو مکمل یقین نہیں تو دوسرے کو یقین کس طرح دلوا سکتے؟ اللہ کریم نے بندے اور رب کے درمیان جو واسطہ اور تعلق رکھا ہے وہ رب کی طرف سے تو ہر طرح کا ہے کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، ہر وقت ہر چیز عطا کر رہا ہے. لیکن بندے کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرے؟ وہ راستہ صرف اس کی یاد، اس کے نامی، اس کے اسم ذات اور اس کے ذکر کا راستہ ہے. اور اگر سلطان الاذکار تک لطائف بھی نصیب ہو جائیں تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ 6 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے اور ہر آن ہر لمحہ اللہ کا نام اس کے وجود کے ذرے ذرے سے بلند ہوتا رہتا. تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ لذت ای میں نشناسی تا نچشی، لذت ای میں نشناسی تا نچشی، کہ بحث کرنے سے پتہ نہیں چلتا. اس شراب کی لذت تو تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی جب تک آپ خود چکھیں گے نہیں. تو یہ ذکر الہی کی دلیلیں، بیانات، باتیں اپنی جگہ، پتہ تب چلتا ہے جب خود پہ کچھ وارد ہو، جب خود کیا جائے، جب اس کے لیے محنت کی جائے، خود کو کوئی ذرا نصیب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیفیات کیا ہے. کیونکہ سننے سنانے سے تو دلائل دیے جا سکتے ہیں، احکام الہی سنائے جا سکتے ہیں، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا سکتا ہے، طریقہ بتایا جا سکتا ہے، تلقین کی جا سکتی ہے، تاکید کی، لیکن محسوس تو نہیں کیا جا سکتا. کیفیت محسوس کرنے کے لیے تو کیفیت دل میں آئے گی تو محسوس ہوگی. تو بندے کے پاس اللہ کریم سے تعلق کا راستہ ہی ایک ہے کہ ہر دم ہر لمحہ اس کی یاد اس کے دل میں بس جائے، اس کا ذکر اس کی زبان سے لے کر وجود کے ذرات تک رچ بس جائے اور ہر لمحہ اللہ اللہ ہوتی رہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، عبادات کو قائم رکھو میری یاد کے لیے. تو یہ کوئی رسمی
پیری مریدی یا رواجی اجتماع نہیں ہوتا، یہ دنیاوی امور کے لیے بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ اسی طرح کوئی اس کی یاد کے لیے جمع ہوتا ہے تو اس کے وہ دنیاوی مسائل بھی حل کر دیتا ہے تو وہ کریم ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف یاد الہی ہے، اللہ کی یاد کو، اللہ کے نام کو، اس کے ذکر کو دل میں، دل کی گہرائیوں میں، لطائف میں، سارے وجود میں بسا لینے کے لیے۔ اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہو گئی تو اس نے مقصد پا لیا۔ اور عجیب بات ہے، اب دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی حد سے زیادہ پی جائے تو اس کے لیے زہر بھی بن جاتا ہے۔ ہر کام، ہر شعبے کی حدود و قیود ہیں، حد سے کہیں بھی کوئی بڑھ جائے تو وہی چیز جو زندگی کی بنیاد ہے وہ موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل دے، ایمان کامل دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے اور یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا حاجاتنا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رحمن۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔